معرفت تخیل کی کہکشاں کا سفر، گلہائے فن کے گلزدہ کا سفر، روایت اردو زبان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے سلسلہ تدریس میں بی ایڈ آنرز کا کورس مطالعہ اردو ادب، اس کا 17واں لیکچر، اس کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال حیدری۔ آج ہم حصہ شعر میں شامل آخری شاعر کا مطالعہ کریں گے، یعنی ہم بات کریں گے ناصر کاظمی پر۔ عزیز طلبہ، وقت ایک بہت طلسماتی سی حقیقت کا نام ہے، وہ حقیقت کہ جس میں ہم ہر وقت جیتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی محسوس نہیں کر پاتے کہ ہم جس وقت کو ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم کرتے ہیں، اس میں سے صرف ہمارے حصے میں سچ پوچھئے تو صرف ماضی آتا ہے، کیونکہ ہم مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں۔ لمحہ موجود کہ جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں کا عموماً احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس اثاثے کی صورت میں، خزانے کی صورت میں صرف رہتا ہے تو ماضی، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کا ادراک نہیں کرتے، اس بات کا احساس نہیں کر پاتے کہ دراصل یہ ماضی ہے جس پر ہم احساس تفاخر بھی کر سکتے ہیں، جس کے متعلق ہم پچھتا بھی سکتے ہیں، اور جس سے ہم لمحہ موجود اور مستقبل میں آگے بڑھنے کا سبق بھی سیکھ سکتے ہیں، کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری کوتاہیاں کیا تھی، ہم کہاں پر غلط تھے، ہمیں کس لمحے پر کیا کرنا چاہیے تھا، اور اب ہم اس سے سبق سیکھ کر ایسی ہی صورتحال میں آئندہ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماضی کے حوالے سے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھتے ہیں، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یا تو مستقبل کے خوابوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، یا ان کے نزدیک لمحہ موجود ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کون سے اوقات غلط انداز میں بسر کیے، کہاں پر ان کی کوئی غلطیاں تھیں، کہاں پر ان کی کوئی کوتاہیاں تھیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تمام کی تمام زندگی ماضی کے دریچوں میں جھانکتے جھانکتے ہی گزار دیتے ہیں، انہیں مستقبل میں کچھ نظر نہیں آتا، لمحہ موجود انہیں سکون نہیں دیتا، اور صرف یہ ماضی ہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ پناہ تلاش کرتے ہیں، کہ اسی میں انہیں فرحت اور مسرت کے کوئی چند تھوڑی سی رمق، تھوڑی سی کرنیں نظر آتی ہیں، وہ ماضی ہی میں اپنا وقت گزار کے خود کو اطمینان دیتے ہیں۔ ناصر کاظمی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، جن کی کہا جائے کہ ساری ہی زندگی ماضی کو یاد کرتے ہوئے گزر گئی تو غلط نہ ہوگا، لیکن قبل اس کے کہ ہم ناصر کاظمی کی شخصیت، ان کی نفسیات اور ان کے اوصاف شعری کا احاطہ کریں، سب سے پہلے آئیے نظر کرتے ہیں ناصر کاظمی کے حالات زندگی پر۔ ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو محلہ قاضی واڑہ امبالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے مدارج اپنے نانا اور دادا کی رہنمائی میں طے کیے، اور میٹرک کا امتحان امبالہ سے پاس کرنے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ نامساعد حالات کے باعث سلسلہ تعلیم انٹرمیڈیٹ سے آگے نہ بڑھ سکا، اور ناصر کو لڑکپن ہی میں تلاش معاش کے مسائل نے گھیر لیا۔ چنانچہ ناصر آل انڈیا ریڈیو لاہور سے منسلک ہو گئے اور سفینہ غزل کے نام سے پروگرام کرنے لگے۔ اس دور میں مختلف ادبی رسائل سے بھی وابستہ ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا ریڈیائی اور صحافتی سفر جاری رہا۔ ناصر کو طبعاً فلسفہ، موسیقی اور آرٹ سے لگاؤ تھا، اور وہ مادی مفادات کی دوڑ دھوپ میں زندگی بے معنی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بس دوست احباب کی محافل سے لطف اندوز ہونا، راتوں میں سنسان سڑکوں پر گشت اور اپنے ماضی کی بازیافت میں سرگرداں رہنا ان کے محبوب مشاغل تھے۔
اور اسی تلاش میں وہ 12 مارچ 1972 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ناصر اردو غزل کا ایک ناقابل فراموش نام ہے۔ انہوں نے اس وقت غزل کی روایت کو مضبوط کیا جب جدید نظم کا سحر اردو شاعری پر طاری تھا، اور اکثر شعراء غزل کو ترک کر کے نظم کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ ناصر نے اپنی غزل گوئی کی بنیاد روایت پسندیدیت پر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب اور انداز تخاطب پر میر کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ فنی اعتبار سے سادگی و سلاست، مختصر بہور کا مؤثر استعمال، روانی بیان اور دھیما لہجہ ناصر کی شاعری کے امتیازات ہیں، جبکہ فکری اعتبار سے احساس تنہائی، ماضی پرستی، واقعات ہجرت کے نوحے، معاشرتی اقدار کے انحطاط کا قلق اور مناظر فطرت کا بیان ان کے نمائندہ موضوعات ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ناصر نے بہت طویل زندگی نہیں پائی۔ 48 یا 50 سال کی زندگی دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ زندگی کچھ ایسے دور میں آئی کہ جو واقعات سے بھرپور تھا۔ ہم اس دور کے سیاسی سماجی پہلوؤں کے حوالے سے مجید امجد کو پڑھتے ہوئے، فیض احمد فیض پر بات کرتے ہوئے یا حفیظ جلندری پر بات کرتے ہوئے ہم اس حوالے سے خاصی بات کر چکے ہیں، اور میں اس کا اعادہ اس وقت لازمی نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم ناصر کی زندگی کی پیمائش کریں یا ناصر کی زندگی کو ناپنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناصر کی زندگی کے وسطی حصے میں تقسیم ہند کا سانحہ ہوا یا تقسیم ہند کا واقعہ ہوا، اور ناصر کی زندگی کے آخر میں سقوط ڈھاکہ کا سانحہ۔ یہ وہ دو واقعات ہیں عزیز طلبہ جن سے ناصر پوری زندگی باہر نہ آ پائے۔ ناصر نے آنکھ کھولی تو اس وقت مسلمانان ہند آزادی کی جدوجہد پر کمر کس چکے تھے۔ جب وہ لڑک پن سے گزر کر نوجوانی کی عمر سے گزرے اور جوان ہوئے، یا یوں کہیے کہ پختہ عمر کی طرف بڑھے، تو تقسیم ہند کا واقعہ ہوا، اور پھر چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے کہ آج بھی اختران سحر لہو روتے نظر آتے ہیں کہ اس دور میں وہ لوگ جو صرف چند سال قبل، صرف چند ماہ قبل ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، تقسیم کے ایک واقعے نے ایک ہمسائے کو دوسرے کا دشمن بنا دیا، ساتھ رہنے والوں کو آشنا سے اجنبی کر دیا۔ وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں ایک دوسرے سے نہ تھیں، ایک دوسرے سے مل کر بنتی تھیں، جن کی زندگیوں میں ایک دوسرے سے ملاقاتوں کے بعد رنگ آتا تھا، وہ نہ صرف ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے بلکہ کچھ ایسے اجنبی ہوئے کہ شاید سادہ اجنبیت ہوتی تو کافی ہوتا یا قدر اطمینان بخش ہوتا، لیکن آشنائی اجنبیت اور پھر اجنبیت سے دشمنی میں بدل گئی۔ ناصر کی زندگی پر اس کے بہت گہرے اثرات ہوئے، کیونکہ وہ شروع ہی سے اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے، اپنے روئے زمین سے، اپنے وطن سے انتہائی محبت کرتے تھے، اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ وہ لوگ جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر خوشیاں مناتے تھے اچانک ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو گئے۔ اور پھر جب وہ ابھی اس سانحے کے اثرات سے باہر آنے والے تھے، یا شاید ان کی روح کسی حد تک اس سے سکون پانے والی تھی، ان کے زخم مندمل ہونے والے تھے، تو 1971 میں ہمیں ایک دوسرے سانحے کا سامنا ہوا۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایک سے دو ہو گئے۔ 1947 سے قبل بر صغیر تھا، لیکن بعد ازاں پاک و ہند میں بٹ گیا۔ 1971 میں پاکستان تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور پاکستان میں بٹ گیا۔ وہ لوگ کہ جن کے عزائم، جن کے نظریات، جن کی سوچیں، جن کے افکار کبھی ایک ہوتے تھے، جن کی سمتیں سوچنے کی ایک ہوتی تھیں، یکلخت وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئیں، اور کچھ ایسی مختلف ہوئیں کہ بنگالی پاکستانیوں کو اور پاکستانی بنگالیوں کو اپنے سے نہ صرف الگ کر کے سوچنے لگے، بلکہ ایسا نفرت کے کچھ ایسے اثرات یا نفرت کے ایسے کچھ احساسات بھی ان میں جاگزی ہوئے کہ جس کے بعد دوستی، بھائی چارے اور ایک دوسرے کے قریب آنے کا کوئی موقع باقی نہ رہا۔ بہرحال بہت سے شعراء
اس دور میں گزرے ہوں گے، لیکن عزیز طلبہ، ہر شخص اپنی خاص نفسیات رکھتا ہے، ہر ایک انسان اپنا سوچنے کا انداز رکھتا ہے، اس کا دل کسی بھی واقعے پر ہر انسان کا مختلف انداز میں ریاکٹ کرتا ہے۔ ناصر کاظمی کا یہ المیہ ہوا کہ وہ ان واقعات سے باہر نہ آ سکے، اور اگر میں بات کروں تاریخی تناظر میں تو آپ جانتے ہیں کہ 1925 سے 1975 کے درمیان صرف یہی دو واقعات نہیں جس نے اس حساس شاعر کو متاثر کیا ہوگا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو 1947 سے قبل دوسری عالمی جنگ، پھر اس کے بعد سانحہ، پھر پاکستان، اور پاکستان کے بعد آمریت کے علاوہ 1965 کی جنگ، 1965 کی جنگ کے علاوہ وہ پاکستان جو جمہوریت کے نام پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں پر کچھ ایسے قدم آئے، کچھ ایسے سائے پڑے کہ اس کے بعد حریت فکر بھی بند ہو گئی، حریت فکر پر تالے پڑ گئے، اور لوگ جو سوچتے تھے، جو چاہتے تھے، جو خواب انہوں نے دیکھے تھے، وہ ان کو پورے ہوتے نظر نہ آئے۔ چنانچہ ایسے میں ناصر کی شاعری پر جو اثرات پڑ سکتے تھے، اس کی تصویر ہمیں ان کے کلام میں بخوبی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناصر، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ماضی پرست تو تھے ہی، وہ ماضی میں خوشیاں تو تلاش کرتے ہی تھے، لیکن حال نے کچھ انہیں اس طرح متاثر کیا، کچھ اس طرح ان پر نیگیٹو اثرات چھوڑے کہ انہیں واقعتاً حال میں کچھ نظر نہ آیا۔ لیکن بہرحال اگر ہم ناصر کی ماضی پرستی سے ہٹ کر ان کے شعری سفر کی بات کریں تو ناصر کی شاعری پر ناقدین کے مطابق ابتدائی شاعری پر بالخصوص اقبال، اور پھر بعد ازاں فراق گورکھپوری اور میر کے اثرات انہیں نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے وہ عظیم شاعر اور عظیم مفکر تھے کہ جن کے افکار کے اثرات ہمیں کسی بھی شاعر پر 20ویں صدی میں، خاص طور پہ اردو شاعری کی میں بات کر رہا ہوں، تو اردو شاعری پر خاص طور پر ہمیں کسی بھی شاعر کے ہاں مل سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسے آپ میری ذاتی رائے کہیے یا ناصر کی شاعری کے مطالعے کے بعد میرا رد عمل کہیے، تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ناصر کی شاعری، اور شاید ناصر کی شخصیت بھی، اقبال کے افکار اور اقبال کی شاعری سے بہت مختلف تھی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ناصر کے ہاں قومی اور ملی شعور نہیں تھا جو اقبال کے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا تھا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ناصر اپنی دھن میں رہنے والا انسان تھا۔ ناصر انفرادی نوعیت کا شخص تھا، وہ انفرادی شخص کہ جو بطور مورخ، بطور یوں کہہ لیجئے کہ ایک ناظر کے، ایک آؤٹ سائڈر کے اس دنیا کو دیکھتا تو تھا، اس پر اس کی نظر تو تھی، اس کے سماجی اور سیاسی حالات اسے متاثر تو کرتے تھے، لیکن اس کے پیش نظر اس کے حوالے سے کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا، یا اس کا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنے افکار کے ذریعے قوم کی کایا پلٹ دے گا۔ وہ تو محض اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی جو شخص خود کو تلاشتے تلاشتے ساری زندگی بتا دے، اس کے حوالے سے اقبال کے سے قومی اور ملی شعور کی بات کرنا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر اس کے ساتھ زیادتی نہیں تو بہرحال اس کی شاعری کی صحیح تفہیم نہیں ہوگی۔ بہرحال اقبال کے بعد ناصر کی شاعری پر فراق گورکھپوری کے اثرات ہوئے۔ فراق گورکھپوری جو ایک کٹر خالصتاً ایک غزل گو شاعر تھے، جن کے ہاں تصور غم کلاسیکی شعراء کا سا تھا، جن کی لفظیات کلاسیکی شعراء سے ملتی تھی، ان کے ہاں ٹپیکل غزل کا وہی انداز تھا جو 19ویں صدی کے شعراء کے ہاں خاص طور پر، اور 18ویں صدی میں میر کے ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ فراق گورکھپوری بذات خود میر سے متاثر تھے، لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ ناصر فراق کے توسط سے، فراق کے وسیلے سے میر تک پہنچے، اور پھر انہوں نے میر کی شاعری سے جو اثرات قبول کیے وہ ان کی تمام شاعری کا احاطہ کر گئے، تو بات غلط نہ ہوگی۔ لہذا اب میں بجائے اس کے کہ میں اقبال، فراق گورکھپوری اور میر کے اثرات ناصر کاظمی کی شاعری پر دکھاؤں اور ہم ان شعراء کا تقابل کریں، چونکہ یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، میں آپ کو صرف میر اور ناصر کے
آہنگ یا میر اور ناصر کے ملتے جلتے لہجے کی چند ایک مثالیں دوں گا۔ مثال کے طور پہ میر کے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ہاں عصری شعور تھا، ان کی شاعری ان کے عہد کی نمائندگی کرتی ہے، ان کی شاعری میں ان کا عہد زندہ نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ناصر کے ہاں بھی آتا ہے، ناصر کے ہاں بھی ہم ان کے عہد کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جو چیز ناصر کو میر کے قریب لاتی ہے وہ اپنی دھرتی سے محبت ہے۔ میر نے کہا تھا کہ اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا۔ یا ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا تھا کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ناصر کے ہاں بھی دلی اور اپنی دھرتی کے حوالے سے کچھ ایسے ہی افکار ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گلی گلی آباد تھی جن سے، کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ، سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی اور فنکار، بھور بھئے اب ان گلیوں میں کون سنائے جوگ۔ یوں ناصر کے ہاں وہی عصری شعور، وہی سماجی نوحے ملتے ہیں جو میر کی شاعری کا خاصہ بھی تھے۔ اب میں بات کروں گا ناصر کی شاعری کے سب سے اہم ترین پہلو کے حوالے سے، جس پر میں نے لیکچر کے آغاز میں بھی بات کی، یعنی ناصر کی ماضی پرستی، ان کا ناسٹیلجک ایلیمنٹ۔ عزیز طلبہ، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم لمحہ موجود میں سکون نہیں تلاش پاتے تو ہم کبھی خیالی تصاویر گھڑتے ہیں، ایسے خیالستان ترتیب دیتے ہیں کہ جن میں ہماری روح کو تسکین مل سکے، اور کبھی ہم ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہیں اور گزرے ہوئے وقت ہمیں کچھ ایسے لافانی نوعیت کے موسم بہار معلوم ہوتے ہیں کہ جن پر کبھی خزاں ڈیرے نہیں ڈالتی، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ جو کچھ غلط، صحیح، اچھا، برا، خواہشات کے عین مطابق یا امیدوں کے برخلاف جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جب ماضی پر نظر کرتے ہیں تو ہم بآسانی اس میں سے وہ لمحے، وہ ساعتیں چن لیتے ہیں کہ جن میں ہمیں کچھ سکون مل سکے، جن میں ہم پناہ تلاش کر سکیں، کیونکہ لمحہ موجود ہمیں سکون نہیں دیتا۔ ناصر کے ساتھ کچھ ایسا ہی تھا۔ لہٰذا ناصر کی شاعری کا سب سے بڑا وصف ان کی ماضی پرستی اور ان کا ماضی ہے۔ مثال کے طور پر ماضی پرستی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں گو کہ اس حوالے سے مثالیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم کلیات ناصر کا مطالعہ کریں تو جا بجا ماضی کے متعلق شعر ہمیں مل جاتے ہیں۔ لیکن مثال کے لیے یہ شعر دیکھیے، ان کی یہ غزل، جس میں وہ کہتے ہیں کہ رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاہ میں کیا کیا کچھ، اب کی فصل بہار سے پہلے رنگ تھے گلستاں میں کیا کیا کچھ، کیا کہوں اب تمہیں خزاں والو، جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ۔ اب دیکھیے کہ انہیں تمام کی تمام رونقیں، تمام کے تمام رنگ، فصل بہار کی رعنائیاں نظر آتی ہیں تو ماضی میں۔ اگر وہ اب کی فصل بہار کی بات بھی کرتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس فصل بہار میں پہلی سی رعنائی نہیں، پہلے سے رنگ نہیں، پھول کھلے، شبنم کے قطرے پھولوں کی پیشانیوں پر چمکے، جھرنوں نے اپنا رقص دکھایا، لیکن باد صبا میں وہ پہلی سی گداختگی نہیں، پہلا سا سکون نہیں، کہ اب وہ کچھ نہیں جو پہلے تھا۔ شاید وہ خلوص، وہ سچائی، وہ اصلیت جو پہلے لوگوں کے رویوں میں، موسموں میں، فطرت میں اور ماحول میں انہیں نظر آتی تھی، وہ اب انہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب کے لوگ خواہ کیسے ہی موسم گل کے لمحات سے گزر رہے ہوں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ موسم گل اگر پاسٹ سے کمپیئر کیا جائے تو یہ اس موسم خزاں جیسا ہے، یعنی پہلے کا موسم خزاں بھی ان کو موسم گل، آج کے موسم گل سے بہتر
یا کم از کم اس جیسا اس سے مماثل ضرور نظر آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ موسم خزاں تو جو ہے سو ہے، لیکن مجھے تو یاد آتا ہے وہ دور کہ جس میں سب کچھ حسین تھا، سب کچھ پرامن تھا، سب کچھ پرسکون تھا، لیکن وقت نے پلٹا کھایا، موسم خزاں آیا، یعنی ماضی حال میں بدلا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ تخت و تاراج ہو گیا، اور اب ہمارے پاس بقول ناصر کے کچھ نہیں رہا کہ جو کچھ تھا وہ ماضی میں خاک اور رفتگاہ میں راکھ ہو گیا. ماضی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے. صرف وہ ماضی کو یاد کر کے رنجور نہیں ہوتے، بلکہ ماضی میں جھانکنے کا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جب انسان لمحہ موجود میں سکون نہیں پاتا تو وہ ماضی کی طرف جاتا ہے، تو وہ خیالستان آباد کرتا ہے، کبھی رومانوی انداز میں اور کبھی نوسٹیلجیا کے تھرو. اب ناصر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے کہ ان کی شاعری واضح طور پر اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ وہ ماضی کی طرف اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہ ماضی پرست ہے، ایک ایسا ماضی پرست جو حال کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جس کے نزدیک حال کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ماضی پرست اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہیں حال ویسا معلوم نہیں ہوتا جیسی کہ ان کی خواہش تھی یا جیسا کہ ان کے خیال میں حال کو ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ماضی کے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ماضی کے لوگوں نے جد و جہد کی تھی ایک ایسی آزاد مملکت کے لیے کہ جس میں وہ خوشی اور مسرت سے سانس لے سکے، جو مساوات پر مبنی ایک معاشرہ ہو. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے بعد حال میں بھی ویسی ہی برائیاں ہیں، حال میں بھی ویسے ہی مسائل ہیں، تو پھر وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر ماضی تو اس سے کہیں بہتر تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہم تو بوجھ ہے زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. یا وہ کہتے ہیں کہ کراں تا کراں ظلمتیں چھا گئیں، وہ جلوے طبق در طبق اب کہاں، اور بجھی آتش گل اندھیرا ہوا، وہ اجلے سنہرے ورق اب کہاں. یعنی جب وہ کمپیئر کرتے ہیں حال کو ماضی کے ساتھ تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو انسانی فلاح کے لیے کام کرتے تھے، وہ لوگ کہ جن میں خلوص پایا جاتا تھا، وہ اب نہیں. یہ وہ لوگ تھے جو دراصل زمین کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، یعنی جو اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر رہے تھے، جو نائب حق ہونے کا حق ادا کر رہے تھے، وہ لوگ تو اب موجود نہیں. ہم تو اس زمین پر بوجھ ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارے اسلاف نے اس زمین کو فردوس بری بنا دیا تھا، ہمارے اسلاف نے اس زمین کو جنت نظیر بنا دیا تھا، لیکن آج کا انسان تو اس زمین پر بوجھ ہے. پھر وہ روشنیاں، وہ جلوے، وہ رانائیاں جو پہلے انہیں نظر آتی تھیں وہ آج کے انسان میں نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیرے ڈالے ہیں بگولوں نے جہاں، ایک طرف چشمہ رواں تھا پہلے. یعنی آج جہاں خزاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آج جہاں غبار اور مٹی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہاں چشمہ رواں تھا، وہاں زندگی اپنی تمام تر رانائیوں، اپنی تمام تر روانی کے ساتھ موجود تھی. لیکن آج صرف غبار ہے، آج خاک اڑ رہی ہے ان خوابوں کی جو اسلاف نے دیکھے تھے، اور ان کی تعبیر انہیں راکھ کی صورت میں ملی، ان کی تعبیر انہیں خاک کی صورت میں ملی. لہٰذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے، تو بیسیکلی وہ اس وجہ سے ماضی کی طرف جھانکتے ہیں کہ انہیں دور حاضر میں وہ سکون نہیں ملتا. جب وہ کمپیئر کرتے ہیں گزرے وقتوں کو آج سے، تو پھر گزرے ہوئے وقت انہیں پہلے سے کہیں زیادہ پرامن، پہلے سے کہیں زیادہ مسرت افروز نظر آتے ہیں. تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجھے پرانی صحبتیں ہی بہتر ہیں، کہ اس میں جو کچھ تھا کم از کم ہماری خواہشات کے مطابق تو تھا، کم از کم خلوص تو تھا، انسان کا احساس تو زندہ تھا، جذبات کی قدر تو کی جاتی تھی. لیکن اب تو مادیت نے، ہوس پرستی نے، اور انسان کے وہ منفی معاملات یا منفی عوامل کہ جس نے دور حاضر کے انسان کو مکینکلی بالکل مرتبہ انسانی سے گرا کر رکھ دیا ہے، کم از کم اس وقت کا انسان واقعی
انس سے انسان کہلانے کے قابل تو تھا. لیکن آج کا انسان شاید جسے آدم یا نوع آدم تو کہا جا سکتا ہے کہ بہرحال ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم کی نسل سے ہیں، لیکن انسان جس کی پہچان محبت، انس، پیار، خلوص اور جذبات و احساسات تھی، وہ تو انہیں اب اس دنیا میں یا دور حاضر میں نظر ہی نہیں آتے. یوں عزیز طلبہ، وہ ماضی میں سکون تلاش کرتے ہیں اور حال میں ماضی ہی کو لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے. پھر وہ اگر اپنے آپ کو حال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو انہیں جا بجا یہ احساس ہوتا ہے کہ یا تو وہ لمحہ موجود کے آدمی ہی نہیں، یا لمحہ موجود میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں کہ وہ اس کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا وہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹکتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر. کیونکہ ناصر خود کو اہل ماضی سے ایسوشیٹ کرتے ہیں، اور اب جب وہ لوگ جا چکے، اب جب وہ ان سے بہت دور ہو گئے تو وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو اس قافلے کے لوگ تھے، یا وہ تو اس قافلے کا حصہ تھے ناصر، جو اب ان کے ساتھ نہیں رہا. تو وہ خود کو سنگے گراں کے مانند کہیں پیچھے رہتا، کہیں پیچھے پڑا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ وہ بقول شاعر، کسی نے کہا تھا کہ کارواں جا چکا، میں کہاں رہ گیا، میں یہاں مثل سنگے گراں رہ گیا. عزیز طلبہ، ناصر کی شاعری کا ایک اور وصف ہجرت اور فسادات کا بیان ہے، جسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ناصر کی شاعری میں آنے والے معاشرتی عوامل کے اثرات. ناصر کی شاعری میں ہمیں جا بجا عصری شعور، جیسا کہ میں نے جب انہیں میر سے کمپیئر کیا یا میر کے ساتھ ان کی مثال دی، تو ہم نے تب بھی بات کی تھی کہ ناصر کے ہاں بالکل ویسا ہی عصری شعور پایا جاتا ہے جو میر کا خاصا تھا. اگر میر کی زندگی میں مغلیہ سلطنت زوال کا شکار تھی اور شکست و ریخت کا ایک ایسا دور تھا کہ جس میں تخریب زیادہ تھی اور تعمیر بہت کم، اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید تعمیر صرف ادب میں تھی، تو بے جانا ہوگا کہ معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور حتیٰ کہ تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ہندوستانی معاشرہ میر کے دور میں زبوں حالی کا شکار ہی تھا. لیکن اگر آپ ناصر کے حوالے سے بات کریں تو 20ویں صدی کا یہ دور کہ جس میں انسانی اقدار بہت تیزی سے بدل رہی تھی، جس میں رسوم و رواج کو لوگ ترک کر کے نئے رسوم و رواج ڈھال رہے تھے، نئے رسوم و رواج تراش رہے تھے، اور انسان کبھی مارکسیت کے فلسفے کے تابع ہو رہا تھا، ایک طرف سگمنڈ فرائیڈ کی نفسیات انسانی سوچ کو بدل رہی تھی، تو دوسری طرف جدیدیت اور نوآبادیت، اور پھر نوآبادیت کے بعد مابعد جدیدیت اور پوسٹ کلونیلزم، یہ وہ تمام تبدیلیاں تھیں جو انسانی فکر کو بہت تیزی سے متاثر کر رہی تھی. اور اگر میں برصغیر تک محدود ہو کر بات کروں تو پھر مسلمانان ہند کی جدوجہد، تقسیم ہند، پھر پاکستان کے وہ حالات کہ جن میں ابتدائی مشکلات کا سامنا اس قوم کو کرنا پڑا، اور اس قوم کے معماروں نے بدقسمتی سے ابتدائی مشکلات میں مسلمانوں اور پاکستان کو سہارا دینے کی بجائے اس کے لیے بہت سے نئے مسائل کھڑے کر دیے. وہ نظریات کہ جن کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس سے ہم ہٹ گئے. ہماری سیاسیات ہوں، ہماری خارجہ پالیسی ہو، ہمارے ذہنی رجحانات ہوں یا معاشرتی رویے، ہم یک لخت 1947 کے بعد تیزی سے بدلنے لگے. اب اس تبدیلی سے ناصر جیسے حساس شاعر پر یقیناً اثرات مرتب ہونے تھے. چنانچہ ہمیں ان کی شاعری میں ان تمام فسادات کا، ان تمام تغیرات کا حوالہ بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے یہ شعر دیکھیے کہ انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے ہیں. یا یہ شعر کہ آہ وہ خلوتوں کے سرمائے مجمع عام میں لٹائے گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ منزل نہ ملی تو قافلے نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے.
عزیز طلبہ، اب ان اشعار میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر تقسیم ہند اور سکوت ڈھاکہ دونوں کے حوالے سے بات کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کو اس سے قطع نظر ہو کر بات کریں کہ یہ اشعار کب لکھے گئے تھے، تو آپ ان پر دونوں حوادث کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ جیسے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یعنی یہاں پر ہونے والے حادثات جو کچھ ایسے تکلیف دہ تھے کہ جن کا بیان ہمیں عام تواریخ میں بھی مکمل انداز میں ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ان کی حقیقت اور ان کا حقیقی کرب جاننا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو تواریخ ادب اور افسانے یا اردو ناول یا اردو منظومات اور غزلیات یا اردو شاعری کا بالحاصل مجموعی مطالعہ کرنا ہوگا، جس انداز میں ہمیں تقسیم ہند کے نتیجے میں ہونے والے فسادات کے احوال ان میں ملتے ہیں، عام تواریخ انہیں اس طرح رقم نہیں کرتی، چونکہ بدقسمتی سے تاریخ تو بادشاہوں اور امرائے وقت کے واقعات کو بیان کرنے تک محدود رہ جاتی ہے، لیکن وہ گمنام کردار کہ جن کا خون ہمارے ملک کی سرحدوں میں شامل ہے، جن کے خون سے لکیر کھینچی گئی تو یہ دو ملک مارز وجود میں آئے، وہ خون یقیناً ان گمنام کرداروں کا تھا کہ جو اپنے اندر ہر ایک جن میں سے اپنے اندر ایک الگ کہانی رکھتا ہے، جس کی ایک اپنی کہانی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تواریخ ان کہانیوں کو محفوظ نہیں کرتی۔ یہ ادبیات ہے، یہ نظم و نثر ہے جو دراصل ایسے حوادث کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر جاتے ہیں۔ تو ناصر دراصل ان حوادث کا تذکرہ کر رہے ہیں جو 1947 کے بعد اور پھر سکوت ڈھاکہ کے نتیجے میں ہوئے تھے۔ روئے زمین نے وہ اندوہناک مناظر دیکھے تھے کہ شاید جنہیں برداشت کرنا آج کے ناظر کے لیے بھی ممکن نہ ہوگا، لیکن سوچئے ان لوگوں کی کیفیات کہ جو ان واقعات کے کردار تھے۔ اگر میں اور آپ بطور ناظر، اگر ہم بطور مبصر ان کو نہیں دیکھ پاتے، ان کو نہیں برداشت کر پاتے، تو ان پر کیا گزری ہوگی کہ جو ان اندوہناک واقعات کے کردار تھے۔ اسی طرح سے یہ شعر جو بھی میں نے پڑھا کہ وہ خلوتوں کے سرمائے، دراصل ان دختران نیک اختر کے متعلق ہے کہ جو شرم و حیا کا پیکر تھی، جنہیں مشرقی تہذیب کا بہترین نمونہ کہا جاتا تھا، لیکن وقت نے ان کے ساتھ کچھ ایسا ظلم کیا، کچھ ایسے طوفان ان پر بپا ہوئے کہ وہ اپنی حرمتوں کی حفاظت کی خاطر کبھی کنووں میں کود گئیں، کبھی ان پر ظلم و تشدد ہوا تو انہوں نے خودکشیاں کر لیں، کبھی پنکھے سے بندھ کر تو کبھی کنووں میں کود کر، کبھی دریاؤں میں چھلانگتے ہوئے انہوں نے اپنی حرمتوں کے تقدس کی حفاظت کی حتی المقدور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ ان میں سے بہت سی اپنی حرمتیں بچا بھی نہ پائی۔ تو یہ وہ خلوتوں کے سرمائے تھے جنہیں مجمع عام میں لٹایا گیا۔ پھر وہ دور کہ جب تقسیم کے بعد ہندوستان سے پاکستان میں آنے والے لوگوں نے بہت سے مظالم سہے، وہ لوگ جو وہاں سے اگر ایک قافلے کی صورت میں نکلتے تو پاکستان پہنچتے پہنچتے چند افراد رہ جاتے، وہ خاندان کہ جن کے باپ دادا، مائیں، دادیاں، نانیاں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی جن کے ساتھ ہوتے تھے، یہاں پہنچتے پہنچتے چند ایک رہ جاتے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ ملک سے محبت تھی، نئے ملک کا چاؤ تھا۔ ہوا کیا، اس چاؤ کے نتیجے میں انہیں کبھی جنگلوں میں ڈیرے ڈالنے پڑے، کبھی ہندوؤں، کبھی سکھوں اور کبھی اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں ظلم و تشدد کا نشانہ بننا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر ختم نہیں کیا کہ انہیں تو ایک نئے ملک میں آنا تھا۔ لیکن نئے ملک نے انہیں کیا دیا؟ ابھی ان کے خاندان پچھلے زخموں کا ازالہ نہیں کر پائے ہوں گے کہ سکوت ڈھاکہ ہو گیا، اور پھر ایک نئی ہجرت، ایک نیا فساد، ایک نیا ظلم۔ تو ناصر اپنی شاعری میں تقسیم ہند، سکوت ڈھاکہ اور دیگر فسادات کو بخوبی رقم کرتے ہیں، اور اس کے بعد عزیز طلبہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ دریا نہ وہ بستی
نہ وہ لوگ، کیا خبر کون کہاں تھا پہلے۔ تو وہ پھر بالکل درست ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ لوگ اکٹھا رہتے تھے، جب ان کی خوشیاں، جب ان کے مسائل، جب ان کے غم اکٹھے تھے، ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔ لوگ دریا کنارے آتے، کسی مذہب کی تفریق کے بغیر بیٹھتے، فطرت سے لطف اندوز ہوتے۔ وہ بستیاں کہ جن میں کبھی منافرت نہیں پائی جاتی تھی، جن میں منافرت نفرت کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، وہاں پر ہوا کیا کہ وہی بستی کے لوگ ایک گھر دوسرے کا دشمن بن گیا۔ اور اگر ہم تقسیم سے ہٹ کے بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو پھر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے، اور یہاں ذہن میں رہے کہ میں یہاں پر مقصد سے مراد کسی سیاسی مقصد کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں قومی مقصد کی بات بھی نہیں کرتا، میں بات کرنا چاہتا ہوں معاشرت کی۔ ہم اس ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے، خلوص سے، اتحاد اور یگانگت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ہم انسانی اقدار کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ ہاں، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہم اس کے ساتھ بھائی چارے سے پیش آنا چاہتے تھے۔ اگر آپ تواریخ سیاسیات اٹھا کر دیکھیں تو آپ بخوبی دیکھیں گے کہ خواہ وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے ہاں کسی طور بھی، کسی قیمت پہ کوئی تعصب نہیں پایا جاتا تھا، نہ نسلی تعصب، نہ فرقہ واریت، نہ مذہبی تعصب، بلکہ وہ لوگ تو بطور قوم اس ملک کو دیکھنا چاہتے تھے، یہاں کے باسیوں کو بطور قوم دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم نے بطور قوم تو دور کی بات، ہم تو عمومی انسانی رویوں سے بھی ہٹ گئے، وہ انسانی رویے کہ جو ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ناصر یہ کہتے ہیں کہ کس سے کہوں کوئی نہیں، سو گئے شہر کے مکی، کب سے پڑی ہے راہ میں میت شہر بے کفن، تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ہم جو بطور قوم 1947 کے بعد ابھرے تھے، تو تب ہمارے دعوے یہ تھے کہ ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ہمارے پاس ایک ایسا نظریہ حیات ہے ردر کہ جو 1400 سال قبل کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ لیکن جب ہم بطور قوم مارز وجود میں آئے، جب یہ ملک بنا، تو پھر کچھ ایسا لگا کہ کبھی ہم اہل مغرب کے سرمایہ داران نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کبھی ہم اشتراکیوں کی طرف مڑ گئے، کبھی ہم نے اسلام کو سرمایہ داریت سے ملانے کی کوشش کی، تو کبھی اشتراکیت سے۔ جب وہ یہ کہیں کہ پھر میت شہر بے کفن پڑی ہے، یعنی کہ ہم جنہیں کسی رستے پر لگنا تھا، ہم تو بالکل اپنے رستے سے جدا ہو گئے، اور ہمارا وہ مقصد حیات تو کہیں فوت ہو کر رہ گیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی میت کی پرواہ تک بھی نہ کی، تو کوئی غلط بات نہیں۔ واقعتاً پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ اب ہم بات کریں گے ناصر کی شاعری کے ایک اور اہم استعارے، رات کی۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ وقت ایک بہت بڑی طلسماتی حقیقت ہے، اسی طرح سے سچی بات یہ ہے کہ رات ہی ایک بہت بڑی جادوئی حقیقت ہے۔ سیاہی ایک طرف تو خوف کا نشان ہے، خوف کی علامت ہے، تو دوسری طرف سکوت شب سکون کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ٹمٹماتے ہوئے ستارے قافلوں کو رستے سجھائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف قافلوں کو احساس تنہائی بھی ہوتا ہے رات کے وقت۔ ایک طرف رات ہجر کی ہو تو انسان تکالیف میں اسے بسر کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف اگر وہی رات وصل کی ہو تو اس جیسی کوئی اور رات نہیں ہوتی۔ گویا رات بذات خود منفی یا مثبت نہیں ہوتی، اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہم یا ہماری کیفیات، ہمارے جذبات اور ہماری صورتحال اس رات کو مشکل
یا آسان بنا دیتی ہے۔ ناصر کی راتیں کیسی بیتی ہوں گی، اب تک کی گفتگو کے بعد آپ اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ وہ شخص جو دن بھر غم دورہ سے غم دورہ جھیلتا اپنی زندگی گزارتا تھا، اور جس کی آنکھیں ہمیشہ ماضی پر لگی رہتی تھی، اسے راتوں کو سکون کیوں کر آتا ہوگا؟ کہ نہ اس کی زندگی میں وصل تھا، کیونکہ جن سے اسے وصل ہو سکتا تھا وہ تو ماضی میں گزر چکے تھے، لہذا نہ اس کا کوئی سفر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مستقبل کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں تھا، وہ تو ماضی کا انسان تھا، اور انسان بدقسمتی سے واپسی کا سفر نہیں کر سکتا، صرف اسے یاد کر سکتا ہے، اسے یاد کر کے رو سکتا ہے، اس کی بازیافت کی کوشش کر سکتا ہے، اور خیالوں میں خود کو قدرے کچھ لمحوں کے لیے تسکین دے سکتا ہے، لیکن پھر واپس آنے پر وہی سکوت، وہی سیاہی، وہی تنہائی، وہی اکیلا پن، اور وہی رات کی ناگن۔ ناصر کی شاعری میں ہمیں رات ایک بہت بڑے مضبوط استارے کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بول رہا ہے، ساری بستی سو گئی ناصر، تو کیوں اب تک جاگ رہا ہے؟ ناصر تو اس وجہ سے جاگتا تھا کہ شاید دن کے ہنگاموں میں وہ ماضی، وہ لوگ، وہ خلوص جس کی بازیافت وہ نہ کر سکا، شاید رات کے سناٹے میں ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکتا تھا، اور بدقسمتی کہ ایسا ہو بھی نہیں سکا۔ اسی طرح سے رات کے حوالے سے ہی ناصر کہتے ہیں کہ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے، یا چاند نکلا تھا مگر رات نہ تھی پہلی سی، یہ ملاقات نہ تھی پہلی سی۔ ان دونوں اشعار میں ناصر رات کے حوالے سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں لیکن کسی حد تک مختلف رویہ اپنا رہے ہیں۔ ایک طرف تو انہیں رات بھی اپنی طرح بیچاری اور قسم پرسی کی حالت میں لگتی ہے، لہٰذا شاعر اپنی قسم پرسی تو ختم نہیں کر پاتا، ہاں یہ سوچتا ہے کہ رات کی قسم پرسی ختم کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ لیکن اگر آپ معنویت کی گہرائی میں جائیں تو عزیز طلبہ، رات دراصل ہمراہی میں نہیں آ سکتی۔ دراصل جب ناصر رات کی قسم پرسی کی بات کرتے ہیں تو وہ در حقیقت میں اپنی ہی قسم پرسی اور اپنے ہی اکیلے پن کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے۔ اسی طرح سے جب اگلے شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات نہ تھی پہلی سی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر انہیں راتوں میں سکون میسر آنا ممکن ہو بھی جائے تو پھر اس وقت بھی ان کا ماضی انہیں آن لیتا ہے، اور وہ راتیں جو شاید آج قدرے رنگین، قدرے پرسکون ہو سکتی ہیں، وہ راتیں بھی انہیں اس وجہ سے اداس کر جاتی ہیں کہ پھر عین اس وقت کہ جب شاید ان کے ہونٹوں پر قدرے مسکراہٹ آ سکے، تبسم آ سکے، ان کا ماضی یا ان کی ماضی پرستی انہیں جھنجھوڑ کر ان راتوں کے نقشے دکھاتی ہے جو آج کی راتوں سے انہیں کہیں زیادہ بھرپور لگتے ہیں۔ ناصر کی شاعری کا ایک اور وصف ان کا احساس تنہائی۔ جو شخص ماضی میں زندگی بسر کرتا ہو، جسے دور حاضر کے ہنگامے سکون نہ دیتے ہوں، ظاہر ہے اپنے آپ کو اداس اور تنہا اور اکیلا محسوس کرے گا، کیونکہ لوگ خواہ کیسے ہی ہوں، خواہ کیسے ہی اچھے ہوں، کیونکہ اس کے نزدیک ان میں وہ پہلا سا خلوص نہیں، وہ پہلی سی رواداری، مروت، وفا اور محبت نہیں، لہٰذا اسے وہ لوگ نہیں بھاتے، لہٰذا وہ محفل میں ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے تب تو تنہائی اسے ڈستی ہی ہے۔ بہرحال ناصر ان لمحوں کو یاد کرتے ہیں کہ جب انہیں بھی وصل حاصل تھا، اور جب ان کی زندگی میں بھی مسرتیں تھیں، لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ بس وہ اکیلے ہیں اور ماضی کی یاد ہی انہیں سکون دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ تیرے خیال سے لو دے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کہاں ہے تو کہ تیرے انتظار میں اے دوست، تمام رات سلگتے ہیں دل کے ویرانے۔ یا کہتے ہیں کہ ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانوں پر، ایک یہ وقت کہ میں تنہا اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل۔ کیوں عزیز طلبہ مختلف انداز میں ہم ان کی شاعری میں تنہائی اور اکیلے پن یا احساس محرومی کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ناصر کی شاعری کا ایک اور دلچسپ وصف ان کے ہاں پائی جانے والی ایک خاص طرح کی بیزاری بھی ہے، یعنی وہ شخص جو ہر وقت خود کو سمیٹتا چلا جاتا ہے، پارا پارا خود کو چن کر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجتمع کرتا ہے، کبھی لوگوں سے مل کر، کبھی نئے عہد و پیمان باندھ کر، لیکن ایک خاص موقع پر آ کر وہ ماضی، حال، مستقبل سے بالکل بے بہرا اور بیگانہ ہو کر ایک ایسا احساس بھی ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم اسے دنیا سے بیزار ہوتا ہوا اور اپنے پرانے تمام لوگوں سے بیزار ہوتا ہوا بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تو بھی صحیح، اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کریں۔ یا جب وہ کہتے ہیں کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ یا یہ کیا کہ روز ایک سا غم، ایک سی امید، جی چاہتا ہے اب کوئی تیرے سوا بھی ہو۔ ان اشعار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناصر آن گوئنگ سرکل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دائرہ کہ جس میں رقص کرتے کرتے، جس میں خود کو سمیٹتے سمیٹتے، چنتے چنتے وہ تنگ آ جاتے ہیں، اس دائرے سے پھلانگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ انسان کہاں تک ماضی کے ساتھ جی سکتا ہے؟ انسان کہاں تک اس دکھ کا اعلان، اس دکھ کا پرچار کر سکتا ہے، یا اس دکھ پر قسم پرسی اور نوحہ کنائی کر سکتا ہے کہ آج کا دور درست نہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اب ان کے ساتھ نہیں، وہ لوگ کہ جن کے عشق میں وہ مبتلا تھے، وہ احساس کہ جو ان کی زندگی کو لو دیتا تھا، وہ جذبہ کہ جس سے وہ خود میں تحرک محسوس کرتے تھے، اگر نہیں تو پھر نہ صحیح کوئی نیا جذبہ ہو، کوئی نیا احساس ہو اور نئی قدریں کہ جو انہیں سکون دے سکیں۔ یوں مجموعی طور پر عزیز طلبہ، ناصر ہمارے سامنے ایک ایسے شاعر اور ایک ایسے شخص کے طور پر آتے ہیں جو ماضی کی بازیافت چاہتا تھا، اور وہ ہوس پرستی، مادیت پسندی جس نے دور حاضر کے انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، وہ اس کے برعکس ماضی کا خلوص اور جذبات اور اخوت، مساوات اور بھائی چارہ اور پیار محبت کی تلاش کرتا کرتا ہم سے رخصت ہو گیا۔ بہرحال ناصر نے اردو غزل کو اس دور میں سہارا دیا جب آزاد نظم، نظم معرہ اور پھر آہستہ آہستہ نثری نظم اردو شاعری کو کچھ اس طرح متاثر کر رہی تھی کہ اردو غزل قدرے کمزور ہوتی نظر آتی تھی۔ لیکن ناصر نے اپنی مختصر سی شاعری سے، اپنی چھوٹی سی زندگی میں اس غزل کو ایک ایسا لہجہ دیا، ایک ایسی آواز دی، ایک ایسی زندگی کی روح پھونک دی اس غزل میں کہ ایک مرتبہ پھر وہ غزل جو ہمیں کمزور اور نحیف و نزار ہوتی نظر آتی تھی، ایک مرتبہ پھر تندرست اور توانا ہوئی، اور ایسی توانا ہوئی کہ آج بھی اس میں نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ناصر اس دور سے اجنبی تھا اور اجنبی رہا۔ ناصر نے کہا کہ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، لیکن بہرحال اپنے احساس اجنبیت کے باوجود وہ ہمیں ایک بھرپور، صحت مند، ایک ایسی بھرپور اور صحت مند غزل کی روایت دے گیا کہ جس میں کلاسیکیت کی چاشنی بھی تھی، دور حاضر کے نوحے بھی، اور جدید تجربات کے امکانات بھی۔ اگلے لیکچر میں ہم ناصر کی شامل نصاب غزل کا مطالعہ کریں گے، اور یوں ہم حصہ شعر کو مکمل کر لیں گے۔ لیکن عزیز طلبہ، میں آپ سے چند جملوں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا
کہ ادب ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، ہمیں رواداری، محبت، خلوص اور پیار کا درس دیتا ہے۔ ہاں کوئی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر ان جذبات کی تلاش کرے یا حال میں رہتے ہوئے ان کا پرچار کرے، کا کوئی اپنے احساس ناتمامی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بات کرے یا انقلاب اور بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے، لیکن بہرحال شاعری ہمیشہ من حیث المجموعی انسان دوستی کا سبق دیتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، کہ انسان جو انس سے ہے، اس کا اولین وظیفہ اور سب سے بڑا فرض دراصل پیار، محبت اور اخوت کا پرچار ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔